الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین۔ حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو، وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا آپ کو جس گھر کے تعمیر کا حکم دیا ہے اس کے مکمل ہونے کے بعد لوگوں کو اس کا حج کرنے کے لیے بلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ نے فرمایا آپ لوگوں کو بلاؤ تاکہ لوگ آ کر اس کا حج کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں لوگوں کو کیسے بلاؤں؟ وما یبلغ صوتی، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اس صحرا میں اگر میں پکارتا رہوں تو میری آواز کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم علیک البلاغ علیک النداء وعلینا البلاغ، اے ابراہیم علیہ السلام پکارنا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روایت میں ہے کہ صفا پہاڑی پر، اور دوسری روایت میں ہے جبل ابو قبیس پر، جبل ابو قبیس پر سوار ہو کر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا لوگو یہ تمہارے رب کا گھر ہے، اس کا حج کرو، لوگو یہ تمہارے رب کا گھر ہے، اس کا حج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو ماؤں کے پیٹوں میں پلنے والے بچوں کو بھی سنا دیا، جو نسلیں اپنے آبا کے پشتوں پر تھی ان تک یہ آواز پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بے جان چیز کو اس جواب کے پکار میں جو ہے نا مسخر کر دیا۔ پتھروں، درختوں اور ٹیلوں نے بھی جواب دیا۔ جانداروں میں سے جس نے قیامت تک اس بیت اللہ کا حج کرنے کی سعادت حاصل کی، اس نے اس پکار پر لبیک اللہم لبیک کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اور اس سال اور قیامت تک آنے والے انسان جتنے لوگ اس گھر کا حج کریں گے، اس مقام پر پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کے اس پکار پر لبیک کہیں گے، ان میں سے ہر ایک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو سنا اور لبیک اللہم لبیک پر جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب کرے۔